یہ بات بھی یاد رکھو، اللہ کا گھر وہاں پر کیوں ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے کہ اللہ کا گھر وہاں کیوں ہے، رب نے اپنا گھر کیوں بنایا وہاں پر، کسی اور جگہ بنا لیتا۔ ایک پنجابی کا شاعر بولا، مجھے پنجابی کے شاعر کی بات بڑی پسند آئی، اس نے کہا رب عشق کما بیٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنیے والی بات، رب عشق کما بیٹھا، رب عشق بولو، رب عشق، رب عشق کما بیٹھا، اور بدلے ایک دم دے ساری دنیا گل پا بیٹھا، بدلے ایک دم دے ساری دنیا گل۔ ایک اور پنجابی کا شاعر بولا، اس نے اس سے بھی بڑی بات کیا تھی، وہ کہتا رب عشق کما بیٹھا، رب عشق کما بیٹھا، رب عشق کما بیٹھا، وہ ایسا یار دا دیس پسند آیا کہ اپنا گھر بھی اتنے ایسا یار دا دیش بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کو گھر کی عادت ہی نہیں، اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں، اللہ نے گھر کیوں بنایا؟ بس ایسا یار دا دیش پسند آیا، ایسا یار دا دیش پسند آیا کہ اپنا گھر بھی اتنے بنا بیٹھا، رب نے گھر بنایا، فرمایا، اور پھر قسم اٹھائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم۔ ذہن میں سوال آ سکتا تھا شاید اللہ کا گھر ہے اس لیے اللہ نے قسم اٹھائی، ہو سکتا ہے کوئی کہتا وہاں پہ حجر اسود ہے، وہاں پہ حتیم ہے، وہاں پہ خانہ کعبہ ہے، وہاں پہ آب زمزم ہے، وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ صفا ہے، وہاں پہ مروہ ہے، وہاں پہ عرفات ہے، وہاں پہ مینا ہے، وہاں پہ مزدلفہ ہے، اس لیے اللہ نے اس گھر کی قسم اٹھائی، اس شہر کی قسم اٹھائی، لیکن نہ، اور رب ہی سے پوچھ لیتے ہیں یا اللہ قسم کیوں اٹھائی؟ رب نے کہا خبردار، کسی غلط فہمی میں نہ رہا، لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، مگر اس لیے نہیں کہ میرا گھر ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں پہ حتیم ہے، اس لیے نہیں کہ خانہ کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ حتیم ہے، اس لیے نہیں کہ مقام ابراہیم ہے، اس لیے نہیں کہ زمزم ہے، اس لیے نہیں کہ صفا ہے، مروہ ہے، عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، یا اللہ پھر قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ کملی والے اس کی گلیوں میں تو چلتا رہتا، جیوے 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 جیوے۔ اللہ اکبر، مل کے بولو سبحان اللہ، کھل کے کہہ دو خدا کی قسم، قرآن کی آیت ہے، فرمایا کملی والے اس کی گلیوں میں تو چلتا ہے، اس لیے قسم اٹھاتا ہوں، پتہ چلا جہاں میرے نبی کے قدم لگ جائے خدا ان ذروں کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ ماشاء اللہ نعرہ ضرور لگایا، مگر اتنا لمبا نہ لگایا کہ میں تقریر ہی بھول جاؤں۔ کہو کھل کے سبحان اللہ، محبت سے بولو، ذوق سے بولو۔ رب کہتا میں نے مجھے شہر مکہ کی قسم، خاک کے ذروں کی قسم، ان گلیوں کی قسم، ان پہاڑوں کی، ان راہ گزر کی قسم، کیوں جہاں میرے نبی کے قدم لگے، خدا کی قسم جہاں میرے نبی کے قدم لگے اس جگہ کی شان ہی بڑی اعلیٰ، وہ جگہ بڑی اعلیٰ مقدس پاک ہے، جہاں نبی کے قدم لگے، جہاں ڈھونڈی ہوئی ہے کوکبائے شہر یار کی، اترائے نہ کیوں خاک سارے راہ گزار دی، اور رستے نور و نور ہومن جنا راہ نہ تھی سونا لگ جا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں پر نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جدھر جدھر سے گزر گیا۔ میں نے لوگوں سے سنا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا، مکہ مکرمہ سے 2-2.5 میل کے فاصلے میں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جبل نور، سارے بولو جبل نور۔ جبل نور کا معنی نور والا پہاڑ، نور کا پہاڑ۔ میں سوچا کرتا تھا وہ پہاڑ کتنا عجیب ہوگا، دل نشین ہوگا، اس کے پتھر کتنے آبدار ہوں گے، چمکدار ہوں گے، وہ روشنی دیتا ہوگا، نور برساتا ہوگا، اس کے وہ اس پہاڑ کی زیارت کرنی چاہیے، بڑا حسین و جمیل پہاڑ ہوگا، اس سے نور کی شعائیں نکلتی ہوں گی، آبدار چمکدار پتھر ہوں گے۔ اللہ نے توفیق دی، میں حج کے لیے گیا، میں عمرے کے لیے گیا، اس پہاڑ کی زیارت کے لیے گیا، میں نے اس پہاڑ کو دیکھا، اس سے کالے پتھر جس طرح مکے کے دوسرے پہاڑوں کے پتھر، اسی طرح اس کے پتھر۔ عالم تخیل میں کھو گیا، پہاڑ سے سوال کر بیٹھا، پہاڑ یہ تو بتا، لوگ تجھے جبل نور کہتے ہیں، عالم تجھے جبل نور کہتے ہیں، مفتی تجھے جبل نور کہتے ہیں، محدث جبل نور کہتے ہیں، مفسر جبل نور کہتے ہیں، مکے والے جبل نور کہتے ہیں، مدینے والے جبل نور کہتے ہیں، عرب والے جبل نور کہتے ہیں، عجب والے جبل نور کہتے ہیں، ہندوستان پاکستان والے جبل نور کہتے ہیں۔ حد ہو گئی تیرے نور ہونے کی، جو نبی کے نور کے منکر ہیں وہ بھی تجھے جبل نور کہتے ہیں۔ یہ تو بتا تو نور والا کیسے ہو گیا، تو نور والا کیسے ہو گیا؟ پہاڑ نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، بس ایک نور والا نبی آیا، اس نے قدم ٹکایا، میں بھی نور والا ہو گیا۔
مجھے سمجھ آ گئی، نظر کرم اٹھی سرور انبیاء دی، ان کے بولو سبحان اللہ۔ پنجابی کی شعر آپ کے ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ نظر کرم اٹھی سرور انبیاء دی، وہ بے شعور لکھا باشعور بن گئے۔ نظر کرم اٹھی سرور انبیاء دی، بے شعور لکھا باشعور بن گئے۔ وہ قسمت خانہ بدوشاں دی جاگ اٹھی، اجر چار دے فیض کنجور بن گئے۔ وہ کوہ طور سردار تے ایک پاسے ٹبے پتھراں دے جبلے نور بن گئے۔ ٹبے پتھراں دے جبلے، ٹبے پتھراں دے جبلے، میرے نبی کا قدم لگا، خدا کی قسم وہ پہاڑ نور والا ہو گیا۔ جس کے قدم سے لگ کے پہاڑ نور والا ہو جائے وہ خود بشری نور ہی نور ہے۔ اس نبی کی عظمت کیا ہوگی، اس نبی کی شان کیا ہوگی۔ دیکھو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اب یہ بتاؤ عشق نہیں تو کیا ہے؟ کوئی کسی کی راہ گزر کی قسم اٹھاتا؟ قرآن اٹھا رہا ہے، محبوب جن ذروں سے، جن قطروں سے، جن گردوں غبار سے تو گزرا، جن گلیوں کی قسم، راہ گزر کی قسم، رب قسمیں اٹھاتا ہے، خدا قسمیں اٹھا رہا ہے۔ گھبرائے نا، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا شاید مدینہ طیبہ سے چل گیا، تو نبی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، کوئی شک نہیں۔ سبحان اللہ، عباد صبا آئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، روح کھل کے سبحان اللہ، محبت سے بولو، ذوق سے بولو، کھل کے بولو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ذی وقار عرض یہ کر رہا ہوں، اس محبوب کی زلف کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے قدموں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایمانداری سے بتاؤ یہ عشق نہیں تو کیا ہے؟ اسے کیا کہو گے؟ کوئی کسی کی راہ گزر کی قسم اٹھاتا، ہر وہ شے جس کی نسبت اللہ کے محبوب سے ہے رب قرآن میں قسم اٹھاتا۔ کہیں رب فرماتا والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم۔ یہ عشق نہیں، کہتے نہیں کہ نماز روزے کا ذکر ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں بتاؤ یہ نماز کا ذکر ہے، یاسین، یا سید، طٰہٰ، شریف فرماتا ہے طٰہٰ حروف ابجد کے اعتبار سے اس کے عدد بنتے ہیں 14۔ رب فرماتا ہے طٰہٰ اے میرے 14ویں کے چاند، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، زکات کا ذکر ہے۔ یاد رکھو ہم نماز روزہ حج و زکات کے منکر نہیں ہیں، نماز روزہ حج و زکات کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ادا نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب۔ لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ دین صرف نماز روزہ حج و زکات کا نام نہیں، عشق کا پہلو بھی ہے۔ قرآن میں صرف نماز روزہ حج و زکات کی بات نہیں، نبی کے عشق کے بغیر بات بنتی نہیں۔ اللہ رب العزت نے جا بجا قسم اٹھائی، رب قسمیں اٹھاتا ہے، رب فرماتا ہے لعمرک، رب فرماتا ہے فلا وربک، اے کملی والے مجھے تیرے رب کی قسم، تیرے یعنی فرمایا مجھے اپنی قسم، کہا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ کیا مانا؟ رب تو ساری کائنات کا، مگر ناز یہ ہے کہ محبوب تیرا رب۔ لعمرک، کملی والے مجھے تیری ساری عمر کی قسم، تیرے بچپن کی، تیرے میلاد کی قسم، تیرے بچپن کی قسم، تیرے لڑکپن کی قسم، تیری چڑھتی جوانی کی قسم۔ حضرات کوئی کسی کی جوانی کی قسم نہیں اٹھاتا، جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں خطائیں ہوتی ہیں، جوانی میں بندہ بہک جاتا ہے، جوانی میں گناہ ہوتے ہیں، جوانی میں خطائیں ہوتی ہیں۔ کوئی بڑا پارسا ہو، بڑا نیک ہو، کوئی کسی کی جوانی کی قسم نہیں اٹھاتا، مگر میں قربان جاؤں وہ جوانی کتنی بے داغ ہوگی جس کی قسمیں خدا اٹھا رہا ہے، جس کی قسمیں رب قرآن میں اٹھاتا ہے۔ وہ جوانی کتنی بے داغ ہوگی، وہ جوانی کتنی بے عیب ہوگی۔ اور گولڈا شیف سے آواز آتی ہے، پھر بہرلی گولڈی بولے، فرمایا کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، اور رب پہ قسم کھاوے جی چڑھ دی جوانی۔ اللہ کہو سبحان اللہ۔ پھر وہ محبوب کتنا حسین ہوگا، اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا جس کی قسمیں خدا اٹھا رہا ہے۔ سوچو نا وہ محبوب کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر، اس کی زلف کیسی ہے،
اس کا چہرہ کیسا؟ بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، زلف محبوب کو چوم کر چلی ہوگی، زلف محبوب کو چوم کر چلی ہوگی۔ حضرات رب قسمیں اٹھاتا ہے اس محبوب کے چہرے کی، اور ہر وہ شے جس کی نسبت کملی والے آقا سے ہو جائے رب کو وہ شے بڑی پیاری لگتی ہے۔ رب قرآن میں قسمیں اٹھاتا ہے، اور میں قرآن پڑھتا ہوں، نہ نماز کا ذکر، نہ روزے کا ذکر، نہ حج کا ذکر، رب فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ والتین مجھے انجیر کی قسم، سبحان اللہ والزیتون مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین طور پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین اس شہر مکہ کی قسم۔ سبحان اللہ چار قسمیں اٹھائی رب نے، سبحان اللہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یا اللہ یہ قرآن ہے کہ قسموں کی کتاب ہے؟ اتنی قسمیں یا اللہ قسمیں کیوں اٹھائی؟ آؤ اس پر غور کریں۔ رب نے کہا والتین مجھے انجیر کی قسم، میں پوچھتا ہوں رب نے انجیر کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس نے بہت پڑھا لکھا بندہ جسے علم کا اعزاز ہو گیا وہ اٹھ کر کے کہا جی اس لیے کہ انجیر ایک پھل ہے، انسان